الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ یہ تسلسل کے اعتبار سے ہماری نشست نمبر 93 ہے۔ گزشتہ نشست تک ہم نے 26 نشستوں میں شمائل ترمذی کا درس مکمل کیا الحمدللہ۔ اس سے قبل ہم آپ حضرات واقف ہیں، موضوعی اعتبار سے کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج کا مطالعہ یعنی منتخب احادیث کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج سے ہم علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین کے ایک حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی معروف محدث اور شارح حدیث ہیں۔ 631 میں ان کی ولادت ہے، 631 ہجری میں، اور 676 میں ان کی وفات ہے۔ ان کی کتاب ریاض الصالحین کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ احادیث کے ان مجموعوں میں جو عام ترغیب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انسان کے تعلق کو بڑھانے اور قائم کرنے کے لیے، عمل پر ابھارنے کے لیے جتنے مجموعے ترتیب دیے گئے ہیں، شاید ان میں سر فہرست مجموعہ ریاض الصالحین ہے۔ اس کی بہت ساری شرح لکھی گئی ہیں، اس کے ترجمے ہوئے ہیں، ان کو اور مختصر کیا گیا ہے، ان کے درس ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں تقریباً ہر خطے میں، شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں یہ متعارف نہ ہو یا اس کو پڑھنے پڑھانے میں اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ مفصل کتاب ہے اور اس پہ مجموعی طور پہ 2000 سے زائد احادیث ہیں، لیکن ہم اس کے صرف ایک حصے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کی خاص وجہ ہے، جو نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں اس حصے کے مجموعی صفحات 77 ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ یہ کوئی 30 35 40 نشستوں میں مکمل ہوگا۔ دیکھیں کتنی زندگی اور کتنا وقت اللہ کی طرف سے موجود ہے، کتنی توفیق ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے ان امور کا بیان جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ باتیں جو آپ نے فرمایا کہ مت کرو، نہ کرو، ان باتوں کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں مجموعی طور پر جو احادیث
ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی تعداد بنتی ہے تقریباً کوئی 300 روایات. 1519 سے حدیث نمبر سے شروع کریں گے اور 1816 تک یہ چلتا ہے. اور مجموعی طور پر میں نے کہا تھا کہ 2000 سے زائد حدیثیں ہیں، تو اس میں ہمارے سامنے جو نسخہ ہے 2000 سے زائد نہیں ہے، بلکہ اس میں کل مجموعی احادیث کی تعداد جو ان کی ترقیم کے مطابق بتائی جا رہی ہے وہ ہے 1905 حدیثیں. تو ہم 1519 سے شروع کر کے 1816 تک اس درس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. پہلا باب تحریم الغیبہ والامر بحفظ اللسان ہے، غیبت کی حرمت اور زبان کی حفاظت کا حکم. ہم نے اس میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر مومن، قرآن حدیث میں یہ ترکیب عام استعمال ہوتی ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یہ بہت غیر معمولی ترکیب ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بغیر مکمل نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان باللہ تو آسان ہے کہ انسان بن دیکھے کہہ دے چلو ٹھیک ہے اللہ ہے، بس صحیح ہے. لیکن اللہ ہے کہ جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا ایمان بالآخرہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مطلب اللہ ہے تو ہے، اللہ نے کہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی بات مان بھی لی جائے. انسان اپنی طبعی مزاج، طبیعت اور ذوق کے اعتبار سے لاپرواہ بھی ہے اور تھوڑا سا آزاد بھی ہے. یہ اس کی فکر میں، مزاج میں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے یہ. تو اس میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی بات ہمارے دلچسپی کی ہے تو کر لینی چاہیے، دیکھا جائے گا. گناہ ہم یہی سوچ کے کرتے ہیں، دیکھا جائے گا کیا ہو گیا، کر لو یار، کبھی تو کر لیں گے، روز تھوڑی کر رہے ہیں. اس راستے میں رکاوٹ ایمان باللہ کے بعد اصل چیز ایمان بالآخرہ ہے کہ بھئی کر تو لیا، آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کے ہاں تو پکڑ ہے، جواب تو دینا ہے، حساب تو ہوگا. تو جیسے عمومی زندگی میں ہم عام طور پر پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن نہ پڑھنے والے ہم جیسے صرف اس لیے آخری دنوں میں پڑھتے ہیں کہ پیپر تو دینا ہے، پاس تو کرنا ہے، تو آخری دنوں میں تیاری کر لیتے ہیں. یہی کیفیت ایک عام انسان کی ہے کہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب عمر بڑھ رہی ہے، اب جانا تو ہے، جواب تو دینا ہے، چلو کچھ تیاری کر لو. یہ ہے ایمان بالآخرہ. تو یہ عمومی ترکیب بہت اہم ہے، اہمیت کی حامل ہے، جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان باللہ رکھتا ہے اور ایمان بالآخرت رکھتا ہے، اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت میں جواب دہی کا تصور بھی رکھتا ہے، اس کو چاہیے، یہ اس کے لیے ہے. جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو یہ بات کہنا بیکار ہے. جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود آخرت کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے اس کو یہ کہنا بیکار ہے. لیکن جو دونوں باتیں مانتا ہے پھر اس کو یہ مان لینا چاہیے کیا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وہ یا تو وہ بات کہے جو خیر ہو، فلاح ہو، بھلائی ہو، یا پھر چپ رہے. یعنی بھلائی کی بات کہنے سے چپ رہنا بھی غلط ہے. بھلائی کی بات انسان کہہ سکتا ہے اور نہیں کہتا تو یہ غلط ہے. لیکن اگر بھلائی کی جگہ زبان سے برائی نکل رہی ہو تو پھر لازم ہے کہ زبان کو روک لے. اس لیے کہ عام طور پر بھلائی کی بات تو انسان کہہ ہی دیتا ہے، لوگ سن بھی لیتے ہیں، مانے نہ مانے. لیکن جب وہ برائی کی بات کہنے پہ آتا ہے تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. انسان کے مزاج میں بھلائی کی بات کہتے ہوئے اتنا اشتعال پیدا نہیں ہوتا جتنا برائی کی بات کہتے ہوئے اس کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ. تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان پہلے تولے،
تناسب دیکھے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ اس بات میں خیر کتنی ہے اور فلاح کتنی ہے اور نقصان کتنا ہے۔ بہت سی باتیں انسان کی زبان سے، آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی دوسری روایات میں، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی انسان کی زبان سے ادا ہو جاتی ہیں جن میں خیر اور شر، اچھائی اور برائی دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اچھائی کا بھی پہلو موجود ہوتا ہے، برائی کا بھی پہلو موجود ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی انسان کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس میں جو خیر کا پہلو ہے وہ نظر انداز نہ ہونے پائے، وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس میں جہاں سے شر کی حدود شروع ہو رہی ہیں وہاں اپنے آپ کو چاہے اس زیادہ قوت استعمال کرنی پڑے، روک لیا جائے۔ تو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک اور امتیازی خوبی جو کسی اور کے لیے، کسی کلام عرب میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئی، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ ایسے مختصر جملے جن میں بہت زیادہ معنی پوشیدہ ہیں اور ان پر اگر غور کیا جائے تو ایک دنیا جہان علم آباد ہے۔ یہ احادیث اور آگے بھی کچھ آنے والی احادیث اسی نوعیت کی ہیں جو جوامع الکلم میں شمار ہوتی ہیں۔ مختصر سا جملہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اور پھر یہ احادیث کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اس لیے بھی بابرکت ہیں کہ ان کا ایک تو میسج واضح ہے، دوسرے ان کو یاد کرنا آسان ہے۔ تو جنہیں اللہ توفیق دے ان کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ یہ بھی ایک حدیث کی بھی کچھ حصہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے، سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ امام نووی اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ خَيْرًا، کہ انسان کے لیے یہ حدیث اس بات میں بالکل واضح ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ صرف اس وقت کلام کرے جب بات کرے جب وہ بہتر بات کر رہا ہو، اچھائی کی بات کر رہا ہو، اور ایسی بات کرے جس کی مصلحت واضح ہو، جس کا خیر کا پہلو واضح ہو، جس میں کوئی تذبذب نہ ہو۔ وَمَتَا شَكَّ فِي ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَكَلَّمْ، اور اگر کسی بات کی مصلحت میں شک ہو جائے، محسوس ہو کہ پتہ نہیں اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، فلاح ہے یا نہیں ہے، بھلائی ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو چپ ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، کلام نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک بات اور رہ گئی، پچھلی حدیث جو تھی یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے، تو متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ اسی طرح یہ جو روایت پیش کی ہے اور اس کے بعد جو آنے والی روایات ہیں، یہ تمام وہ ہیں جو کم از کم امام بخاری اور امام مسلم کے ہاں ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ مثلا جو ہم نے ابھی روایت پیش کی یہ امام احمد کے ہاں بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے ہاں بھی موجود ہے، اور جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے یہ بخاری اور مسلم کے علاوہ ترمذی میں بھی موجود ہے، امام نسائی کے ہاں بھی موجود ہے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے، افضل مسلمان کون سا ہے؟ فضیلت فضل سے ہے، فضیلت کس کو حاصل ہے، اور ایک ہے افضل یعنی سب فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کس کو حاصل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی جملہ جوامع الکلم میں سے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہمارے ہاں خیر کی بات کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ خیر اور فلاح یہ ہے کہ آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ لوگوں کے دکھ درد میں کام آئیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس کے خیر ہونے میں، اس کے اچھے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی انسان ہوتے ہوئے یہ شک کرے۔
لیکن یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ فضیلت یہ اس بات کی بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو محض نقصان نہیں پہنچ رہا تب بھی یہ فضیلت کی بات ہے، کجا کہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو اس کی فضیلت میں کیا کلام ہوگا؟ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے والے کا مقام کم ہو گیا اس سے، وہ تو ظاہر اس سے زیادہ ہے، اصولی بات ہے نا، جو کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہوگا بنسبت اس کے جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے بس نقصان نہیں دے رہا کسی کو۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان کے مزاج میں شر غالب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے شکایت کے ماحول میں رہتے ہیں، اپنے ماحول سے شاکی رہتے ہیں۔ کیوں؟ مزاجن کائنات میں اور انسانوں میں شر زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ابتدائی اسٹیج کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے مزاج میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کیفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر یہ دوسروں کو محض نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہے، اپنی زبان پہ گرفت کر لیتا ہے، اپنے ہاتھوں پہ گرفت کر لیتا ہے، تو یہ مقام اس کے لیے اتنی افضلیت کا باعث ہے کہ اس سے بہتر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، سب سے افضل مسلمان وہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو مسلمان دوسرے مرحلے میں دوسرے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بنتا، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے، یہ دونوں سے، یہ کم از کم کسی ایک چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کے بڑے ہونے میں، افضل ہونے میں اس کے کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ عمومی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں اس شخص کی افضلیت بیان کی گئی ہے۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری کے یہاں بھی موجود ہے، اور امام مسلم کے یہاں یہ موجود نہیں ہے، یہ صرف امام بخاری کے یہاں ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص، ترجمہ تو الگ ہے، مفہوم یہ ہے، ترجمہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لحییہ، جبڑوں کے درمیان تو زبان ہے، ما بین رجلیہ، ٹانگوں کے درمیان تو وہ شرمگاہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا بالکل ذکر نہیں کیا، بلکہ عبادت سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اگر ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہے خدا نخواستہ، تو اس کے لیے جنت کا کیا سوال؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ضمانت دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دے رہا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، آپ کو پیغمبر مان کے ضمانت دے رہا ہے نا، اور جو آپ کو پیغمبر مان رہا ہے وہ آپ کے پیغمبر ماننے سے پہلے اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ عقیدے کی ساری ترتیب کو قائم کرتا ہے، اور اس عقیدے کے سارے اجزاء پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور اس کے تقاضوں پہ عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور ان کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں مراد مسلمان ہیں، یعنی یہ جملہ مسلمان کے لیے کہ جو پہلے سے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہو، اس شخص کے لیے کہا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ ضمانت دے دے کہ اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو ادا نہیں ہوگا، اور اس کی شرمگاہ بھی ہر طرح کے عمل، اس ممنوع عمل سے جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے ہر طرح محفوظ رہے گی، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عبادت کا معاملہ پھر بھی رہتا ہے، عبادت کا معاملہ یہاں پھر بھی باقی رہتا ہے، لیکن وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ضمانت دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالآخر جنت میں جائے گا، اس کا انجام بالآخر خیر پر مبنی ہوگا۔ اس درمیان میں اگر کہیں کسی بھی حوالے سے
ان چیزوں سے بچتے ہوئے کوئی خیر اور فلاح موجود، کوئی کمزوری کوتاہی موجود ہے؟ یہ دو گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ کچھ تقاضے ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ رہ گئے، انسانی کوتاہی ہے، بشری کمزوری ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قابل معافی بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اچھا اللہ سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اچھی امید ہے۔ اور اگر بالفرض کہیں انسان ہی کی آخرت کی درجات کی بلندی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی تقاضا ہے اللہ کے طے شدہ نظام میں، تو کچھ چھوٹی موٹی سزا بھی مل جائے گی، لیکن بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز اور اکرام میسر آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے۔ لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت سے گناہ ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر صرف دو چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کی بات کیوں کی ہے؟ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ انسان کے قابل گرفت اعمال زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان دھوکہ دیتا ہے، زبان۔ انسان براہ راست جھوٹ بولتا ہے، زبان۔ انسان وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، زبان۔ انسان کسی برائی کو چھپاتا ہے، زبان۔ انسان کسی اچھائی کو برے شکل میں پیش کرتا ہے، زبان۔ انسان کسی کے مقام کا اعتراف نہیں کرتا، زبان۔ انسان کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، زبان۔ اور انسان براہ راست ناشکری کر رہا ہے، انسان اس کے ساتھ دوسرے معاملات میں ہے، پھر گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، تہمت، الزام تراشی، وہ تو دنیا الگ ہے، وہ تو بہت بڑی ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں زبان سے۔ اور پھر عملی زندگی میں عمل کی کوتاہی میں سب سے بڑا کردار انسان کی اس کمزوری کا ہے جس کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ بہت سے معاملات میں انسان بہت درست ڈگر پر قائم ہوتے ہوئے اگر اس کمزوری میں مبتلا ہو جائے تو بہت ساری اچھائیوں سے دور چلا جاتا ہے۔ کمزوری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، زبان کے بعد۔ اور یہ کمزوری اس شدت سے لاحق ہوتی ہے کہ انسان بڑے مضبوط کردار کا حامل انسان بھی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کمزوری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کے کردار کی پوری بنیادیں ڈھہ جاتی ہیں، پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں کوئی وقت کی، عمر کی، کوئی کسی قسم کی کوئی طبقاتی تقسیم کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت انسان شامت اعمال سے اس نوعیت کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ یہ ان دو چیزوں کی اگر مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد یتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ یہ روایت بھی امام بخاری و امام مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ ہے۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ بندہ کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے، یہ روز کی بات ہے، یہ روزمرہ کا تجربہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے، ما یتبین فیہا، بات اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی، بہت سوچ سمجھ کے نہیں بولتا، بول دیا ہے زبان سے، بات جملہ ادا ہو گیا، بات اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔
یذل بہا الی النار، لیکن وہ بات اتنی سخت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی وجہ سے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف ایسے دھکیل دیتا ہے، ایسا پھینک دیتا ہے کہ اب آدم مما بین المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے، یہ پورا فاصلہ وہ طے کر کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مما ما یتبین فیہا یذل بہا الی النار، بات واضح بھی نہیں تھی، ایک صاف ہے، بالکل طے ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کسی پہ تہمت لگائی گئی ہے، کسی پہ الزام تراشی کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے، جعلی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ماحول تشکیل دیا گیا ہے، گروپس بنائے گئے ہیں کہ اس بات کو پھیلانا ہے۔ اس کو تو چھوڑ دیجئے نا، اس گناہ کی کیا ہے حیثیت ہوگی اللہ کے ہاں، اس کو کتنا بڑا قابل گرفت گناہ ہوگا، لیکن یہ دیکھیے کہ محض ایسی بات جس کا مفہوم بھی کہنے والے پر واضح نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا، بات واضح نہیں ہے اس کے سامنے، اس کا ذہن کلیئر نہیں ہے، مائنڈ کلیئر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہہ دیتا ہے، بولنے کی اس کو اجلت ہے، جلدی میں کہہ بیٹھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اس قدر تیزی سے گرفت میں آتا ہے کہ یذل بہا الی النار، دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے، اور دوزخ میں کہا ابعد مما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے فرق اور فاصلے سے کہیں زیادہ، مشرق مغرب کے فاصلے تک نہیں، ابعد مما بین المشرق، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب ہے اس میں ہے، اس سے کہیں زیادہ فاصلے پر اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقى لها بالا یهوی بها فی جہنم۔ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ بندہ ایسی بات کہتا ہے من رضوان اللہ تعالی، جو اللہ کی رضامندی پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے خیر اور فلاح ہوتی ہے، تو وہ بات جب وہ محض بات کہتا ہے، اس محض کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، اور ایسے ہی ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی کوئی جملہ کہہ بیٹھتا ہے، اور ابھی اس کو اس کی صحیح بات کا اس کو ابھی علم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو جب اس نے اچھی بات کی ہے تب بھی اس کو علم نہیں تھا، اللہ نے درجہ دے دیا، اور اس نے بری بات کی ہے اور اس کو علم نہیں تھا۔ ایک ہے شعوری طور پر، بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی برائی کی بات کرنا، ایک ہے غیر شعوری طور پر کوئی بات کہہ دینا، چاہے وہ اچھائی پر مبنی ہو چاہے برائی پر مبنی ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک ہتھیار ہے، ٹول ہے، اور ہتھیار کا استعمال قاعدے اور ضابطے کے مطابق پوری احتیاط کے ساتھ کرنا اس ہتھیار رکھنے کا بنیادی تقاضا ہے۔ ایک شخص گن لے کر نہایت غیر محتاط انداز میں شہر میں نکل پڑتا ہے اور اس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب اس پر جو دفعہ نافذ ہوگی وہ یہی بات لازم کرے گی کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں کی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کے مارا ہے، نہیں، جان بوجھ کے مارنے کی تو سزا الگ ہے، وہ الگ ہے، دفاعی الگ ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس نے محض لاپرواہی سے یا یوں کہہ لیجئے کہ نادانستگی میں کوئی فائر ہو گیا اس سے، یا فائر بھی نہیں ہوا، کوئی نقصان ہو گیا، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایک ایسی لاپرواہی سے اس نے رکھا تھا، کوئی اور اٹھا کے لے گیا اور اس نے جا کے کسی اور کو مار دیا۔ بھئی گن تو میری تھی نا، میں نے یہاں رکھی کیوں چوراہے میں؟ مجھے
اس کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیز کتنی مضر ہو سکتی ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور اس کی نسبت سے اس کی کتنی احتیاط لازم ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے تو پھر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کی احتیاطیں کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور ان نتائج کو روکنے کے لیے کیا کیا ضابطے ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ مطلب جیسے ہتھیار ہے، اس کو سنبھالنے اور اس کو حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، کچھ تقاضے ہوں گے نا اللہ کی طرف سے، یہ اس نظام کی طرف سے جنہوں نے وہ سب چیزیں تیار کی، انہوں نے احتیاطیں بھی بتائیں گے، بھائی اس کا یہ خیال کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ تو دراصل اللہ کی طرف سے چونکہ یہ ایک چیز ہمیں عطا کی گئی ہے اور ایک مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے۔ زبان کے بغیر انسانی زندگی میں کس قدر کمی ہے اس کا احساس کسی بے زبان کو دیکھ لیں، کسی گونگے کو دیکھ لیں کہ کیا اس کی زندگی اور کیا اس کی کیفیت گزرتی ہوگی اس بیچارے پہ۔ تو اس میں اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر، اور اس شکر کے ساتھ پھر اس زبان کے استعمال کا تقاضا پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ انسان کچھ بات نادانستگی میں اچھائی کی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا بھی اجر ہے، اور نادانستگی میں اگر برائی کی کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے، اس لیے کہ وہ نادانستگی کی وجہ نہیں ہے، گرفت کی وجہ۔ گرفت کا سبب نادانستگی نہیں ہے، بلکہ گرفت کا سبب اس زبان کے استعمال میں انسان کو پر لازم کی جانے والی احتیاط کو پیش نظر نہ رکھنا ہے۔ اس پہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ احتیاط کرے، وہ احتیاط نہیں کی، اس پر اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ وعن ابی عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه۔ یہ روایت امام مالک نے بھی، امام مالک اپنی موطا میں نقل کی ہے۔ امام مالک سب جانتے ہیں، معروف فقیہ ہیں اور محدث ہیں، موطا امام مالک ان کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری سے مقدم ہے، ان سے پہلے ہیں۔ امام بخاری 3 صدی کے آدمی ہیں، موطا کے امام مالک مؤلف امام مالک 2 صدی کے ہیں، اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، امام احمد نے، وہ بھی امام بخاری سے پہلے ہیں، انہوں نے بھی ان کو نقل کیا ہے وغیرہ۔ تو یہ روایت ابو عبد الرحمن بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مزینہ قبیلہ ہے، اس کی طرف منسوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، کہ آدمی ایسی بات کہتا ہے جس میں اللہ کی رضامندی کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ اتنے مقام پر چلی جائے گی یا ہمیں اتنی بلندی پر لے جائے گی، ان تبلغ ما بلغت، جہاں وہ بات پہنچ رہی ہے، یکتب اللہ تعالی له بها رضوان الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالی، قیامت کے دن اس شخص کے لیے اللہ تعالی اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی کے حوالے سے جنت کی بھی بات کرتے ہیں، جنت الفردوس کی بھی بات کرتے ہیں، جنت میں موجود ان نعمتوں کی بھی بات کرتے ہیں جن کی ہلکی سی جھلک قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہ درست کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں یہ بات تلقین فرمائی ہے، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔
آخر جب تمام نعمتیں تقسیم ہو جائیں گی، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اعلان ہوگا یا بالکل اہتمام سے جو چیز اعلان کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ نے ہمیشہ میں ظاہر ہے کہ اب سب کچھ ہو گیا، اب ہمیشگی ہے، اب تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اپنی رضا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کا مفہوم ہے ایک بار اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس میں پھر اس کے بعد تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ انسانی مزاج کا تلون ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے، یوٹرنز آ جاتے ہیں۔ انسان پہلے کسی سے مطمئن ہوتا ہے ایک دم ناراض ہو جاتا ہے، کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے ایک دم اس پہ مہربان ہو جاتا ہے، کبھی اس کو منصب عطا کرتا ہے، کبھی اس کے نیچے سے کرسی کھینچ لیتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عطا فرما دیتا ہے اور رضا جب عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ انعام نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، تو ان میں کمی بیشی ہوگی۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ ہم آزمائیں گے، لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ نعمت کے طور پہ عطا ہو رہی ہیں۔ وہ اب آزمائش کا تصور ختم ہو گیا، آزمائش کا تعلق اس دنیا سے، اس دنیا میں آزمائش کا تصور نہیں ہے۔ وہاں تو جو ہے بس ہے، جو یہاں ہو چکا وہ ہو چکا، آزمائشوں سے گزر چکے، اب ان پہ فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ ہونے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ اگر سزا کا بھی فیصلہ ہوگا اہل ایمان کے لیے، مختلف امتوں کے اہل ایمان، ظاہر ہے کہ موسیٰ کی امت کے اہل ایمان بھی ہوں گے، عیسیٰ کی امت کے بھی ہوں گے، ایوب کی امت کے بھی ہوں گے، اور ابراہیم کی امت کے بھی ہوں گے علیہم السلام۔ ہر ایک کی امت کے لیے جو ہوگا سزا کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اگر امتی ہیں، ثابت ہے کہ وہ اہل ایمان ہے اور امتی ہیں، تو وہ بھی حتمی ہوگا، اس معنی میں کہ وہ طے ہوگا کہ کتنی دیر کے لیے، اور جن کے لیے انعام ہوگا تو وہ تو طے شدہ ہی ہوگا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان سے ایک بات کہے گا، جیسے پہلی روایت میں آیا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ انسان کو کتنی بلندی پر لے جا سکتی ہے، اور اللہ اس کی بنیاد پر آخرت کی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنی رضا کا اعلان کر دے گا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ انسان کیا بیٹھے گا؟ مَا كَانَ يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، اس کو علم ہی نہیں ہوگا، اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو میں تو سمجھ رہا تھا بہت معمولی سا جملہ تھا۔ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وہ اتنی سخت بات ہوگی، اتنا اللہ کے ہاں اس کا وہ اتنا برا سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ سے بندے کی ملاقات کے وقت اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دے گا۔ تو یہ زبان کے مختلف پہلو اور زبان سے کے حوالے سے احتیاط کے کچھ تقاضے ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ حدثنی بأمر اعتصم به قال قل ربی اللہ ثم استقم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا۔ یہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنی بامر اعتصم به، کوئی مجھے ایسی بات بیان کر دیں، بس چھوٹی سی مختصر سی بات ہو کہ اعتصم میں اس پہ جم جاؤں، اس کو پکڑ لوں، چمٹ جاؤں اس سے، بس چھوٹی سی بات ہو، بس میں کر لوں۔ یہ ایک طریقہ تھا، یہ صحابہ اکرام کے سوال کا ایک طریقہ تھا کہ بہت زیادہ تفصیل میں جانا انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، سنبھالنا بھی ہے، لمبے چوڑے تقاضے کر دیے تو ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ بات کہ انسان کمزور ہے اور یہ بات کہ انسان تھوڑے میں بہت چاہتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، صحابہ میں موجود ہے، تو آج ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ مقصد نیت اور مقصد عمل ہو، اور خیر ہو اور بھلا ہو، یعنی دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کسی جگہ اختصار اس لیے کرنا کہ ہم دین کے تقاضوں سے فرار چاہتے ہوں، بس 2 رکعت پڑھو چلتے ہیں، کچھ اور کریں گے،
اور ایک ہے اس معنی میں مختصر ہدایات طلب کرنا کہ ہم ان پر جم جائیں اور مقصود اس سے اپنی کمزوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم سے کم پر جم کر عمل کرنا. بہت تفصیل تو ہمارے بس کی نہیں ہے، جو دین کا خلاصہ ہے وہ ہمیں مل جائے، بس ہم اس پہ عمل کر لیں. یہ دو باتیں بالکل باریک ہیں لیکن الگ الگ ہیں. تو صحابہ کرام کا سوال اس دوسرے حوالے سے ہوتا تھا کہ دائیں بائیں جانا نہ پڑے، بار بار سوال کرنا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے، ہمارا ذہن الجھاؤ کا شکار نہ ہو، بس کلیئر واضح دو باتیں معلوم ہو جائیں، میں یہ کرنا ہے. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بس مجھے دین بتا دیں، آپ نے کہا بھائی یہ نماز پڑھ لو، یہ کام کر لو، نہ کہتا بس کافی ہے، اگر ہاں کافی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. حالانکہ اس نے مزید اتنی بڑی دنیا ہے، عبادات کی دنیا ہے، اخلاق کی دنیا ہے، سرگرمیوں کی دنیا ہے. اسلام تو کرنے کا نام ہے، عمل کا نام ہے، عمل کی دنیا کا نام ہے. تو ہم نے کچھ نہیں کہا. تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بس مجھے مختصر ایسا بتا دیجئے حدثنی، مجھے کوئی ایسی بات کہیے بِأَمْرٍ اعتصم بھی، میں اس کو پکڑ لوں، بس اس کو چھوڑوں نہیں. پھر تو آپ نے کیا فرمایا؟ قُلْ رَبِّي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ. ایک بار یہ کہہ دو میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ جم جاؤ. اب جمنے کا کیا مطلب ہے؟ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تذبذب کا شکار نہ ہو، وہ یقین کامل اپنے اندر پیدا کر لیا جائے جس میں پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان کسی بھی نوعیت کے شک و شبے سے بالا ہو جائے. اور پھر اسی کا حصہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جب شک اور شبہ درمیان میں موجود ہی نہ ہو تو پھر اس ایمان کے وہ تقاضے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں یا خود رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان کو مزاج کا، طبیعت کا، ذوق کا حصہ بنا لیا جائے. وہ عبادت محض عبادت نہ ہو، اندرونی داعیہ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پھر سچائی اور کردار کی خوبیاں وہ انسان کے مزاج سے ابھریں، نہ یہ کہ باہر سے ان پر تھوپی جائے اور تقاضے کیے جائے کہ نہیں ہے ہم نے لوگوں میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. تو یہ ہے ثم استقم. جب اللہ کو مانا ہے تو پھر اللہ کی باتیں بھی ماننی ہوں گی، اللہ کے احکامات بھی ماننے ہوں گے، اللہ کے کہے ہوئے کام کرنے بھی ہوں گے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا بھی ہوگا. تو وہ تمام پورے پیکج کا نام ہے قل ربی اللہ ثم استقم. پھر انہوں نے فرمایا، وہ خود کہتے ہیں کہ قلت، میں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ میرے بارے میں کن باتوں سے آپ کو خدشات ہیں تاکہ میں بھی ان پر خیال کروں؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہاں سے دو باتیں، بالکل تین باتیں بلکہ الگ الگ معلوم ہوتی ہیں. ایک ہے کہ انسانی مزاج الگ الگ ہے، ہر ایک کو ایک طرح کی ہدایت دینا ممکن نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے. اور چونکہ ہر انسان کا مزاج الگ ہے تو ہر شخص کو اپنے مزاج کے مطابق ہدایت لینی چاہیے، اپنے بڑوں سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے اور پوچھتے بھی رہنا چاہیے کہ بھئی میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور بڑوں کے پر بھی لازم ہے کہ وہ ایک شخص پر اس معنی میں نظر رکھیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا اور بہتر کر لو. ہر شخص کو یہ سوال اور صحابہ نے بھی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہر شخص کو یہ نہیں کہا کہ والدین کی خدمت کرو، ہر شخص کو یہ نہیں کہا کہ جہاد میں چلے جاؤ. ہر شخص کو اس کی ضرورت اور ذوق اور مزاج کے مطابق ہدایت تلقین فرمائیے. تو پہلی بات کہ انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے، تو یہ اس بات کا انسان کو خود احساس ہونا چاہیے. دوسری بات، جب اس کو انسان کو احساس ہوگا تو پھر وہ اپنے بڑوں سے اسی کی ضرورت کے مطابق سوال کرنے کا بھی پابند ہے. تیسری بات، جو بھی بڑے ہیں ضابطے میں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ان حضرات کو جو اس سے ماتحت ہیں یا منسلک ہیں اس ذوق کا اور ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اجتماعی ہدایات کے ساتھ ساتھ انفرادی توجہ اور انفرادی ہدایات بھی دیں. اور پھر اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
جس طرح بے تکلفی سے سوال سن کر بے تکلفی سے جواب دیا، یہ پہلو بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ صحابی نے کہا کہ آپ کو مجھ پہ کیا خطرہ ہے، کیا خدشہ ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا فاخذ بلسان نفسی، اپنی زبان آپ نے پکڑی اور فرمایا کہ ثم قال ھذا، تمہاری زبان سے ڈر لگتا ہے۔ اس کو کوئی پس منظر ہوگا، ورنہ یہ بات آپ نے کسی اور صحابی کے لیے کیوں نہیں کہی؟ اس کا پس منظر ہوگا، کہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کی زبان تیز ہو سکتی ہے، تلخی ہو سکتی ہے، ترشی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے سخت لہجہ کبھی اختیار کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، یا آپ کا وجدان، آپ کا ذوق ظاہر ہے کہ پیغمبر کی نظر ہے، وہ پیغمبر کی بصیرت ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ کو خدشہ ہوگا مستقبل میں کوئی ایسی غلطی ہو، سرزد ہو سکتی ہے، تو پہلے ہی روک دیا جائے، پہلے ہی توجہ دلا دی جائے کہ اس کا ذرا خیال زیادہ رکھو۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ بات کہ مجھے زبان کا خدشہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہی ہے، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ 1450 برس پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي۔ یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، بیہقی نے اپنے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو، زیادہ مت بولو۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ کے ہاں بندوں میں سب سے دور، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے قرب سے دور، فاصلے پر اللہ سے، کون سا ہوگا؟ القلب القاسی، سخت دل۔ یہ ترجمہ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ نہ بولو، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ نہ بولو، یعنی اگر کوئی 8 گھنٹے کوئی درس دے رہا ہے تو یہ زیادہ بولنا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ درس دے رہا ہے، کچھ اللہ رسول کی بات کر رہا ہے۔ تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے درس دینا وقفے وقفے سے، الگ الگ کلاسز میں، الگ الگ سطح پہ، یہ منع نہیں ہے، کہا جائے کہ بولنا ہی منع ہے، خاموش رہنا یہ نیکی ہے، کیونکہ بہت سے مذاہب میں خاموش رہنا، بہت سی عمل، بہت سے طریقے یہ ہیں کہ خاموش رہنا بھی یہ نیکی ہے۔ خاموش رہنا اس شخص کے لیے نیکی ہے جس کی زبان سے اچھائی سرزد نہیں ہو سکتی، جو اچھی بات کہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خاموش رہنا افضل ہے۔ لیکن جو شخص خیر کی بات کہنے کی صلاحیت یا اللہ کی توفیق رکھتا ہے، اس کے لیے چپ رہنا افضل نہیں ہے۔ یہاں خاموشی اس گفتگو کے مقابلے میں اچھائی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے جس میں اللہ کا ذکر موجود نہ ہو۔ اگر اللہ کا ذکر موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خیر اور فلاح اور اللہ کے قابل یعنی قبولیت کے درجے کی گفتگو ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت کلام نہ کرو،
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ کثرت کلام ہو رہا ہے تو چونکہ اس گفتگو میں، اس کثرت کلام میں اللہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کی وجہ سے دل سخت نہیں ہوں گے۔ دلوں کی سختی ایسی گفتگو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر موجود نہ ہو۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور قلب قاسی ہے، سخت دل۔ سخت دل سے مراد کیا ہے؟ عام تجربہ ہے کہ لوگوں کے میں مسلسل لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اور مسلسل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب سے پہلے انسان کی زبان تیز کرتا ہے اور خراب کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان پہ انسان کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس پہ پھر اچھائی اثر کرتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں جو ایک بیزاری اور بے نیازی پیدا ہوتی ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھنے کے باوجود نظر انداز کرنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، اس کا سبب یہی ہوگا۔ سب سے زیادہ بے پرواہی یا نظر انداز کرنے کی کیفیت کہاں ملتی ہے؟ ان جگہوں پہ جہاں لوگ زیادہ تعداد میں پریشان حالت میں موجود ہیں۔ اسپتال میں دیکھ لیں، نتیجہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہاں مسلسل ایک منظر دیکھ دیکھ کے انسان کے دل میں ایک سختی پیدا ہو رہی ہے، ماحول میں ایک ایسی فضا قائم ہو رہی ہے جس میں ذکر الہی موجود نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں، کسی کے بھی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ آمادہ نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ان کا دل اس ماحول میں بھی اپنی ریاضتوں کی وجہ سے سختیوں سے محفوظ ہے۔ تو عمومی طور پر گفتگو کو ضرورت تک محدود رکھنا لازم ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ کثرت کلام صرف اس صورت میں درست ہے یا قابل قبول ہے جب اس میں براہ راست ذکر الہی موجود ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر انسان کے دل کی سختی سے اپنے آپ کو بچانا یہ ان پر لازم ہے۔ آخری بات، ذکر الہی سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ذکر سے کوئی خاص شکل مراد ہے، اور ذکر الہی کچھ چند جملوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قطعاً نہیں، ذکر کی دو خاص چیزیں ہیں، دو خاص پہلو ہیں۔ ایک ہے کسی بھی صاحب نسبت شخص کو دیے جانے والا ذکر، وہ اس کو محض اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کی ریاضت کا حصہ ہے، اور وہ ایک طے شدہ نصاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ سلاسل میں جو ہمارے ہاں ذکر وغیرہ تلقین کیے جاتے ہیں، اس کی خاص حکمت اور خاص وجہ ہوتی ہے۔ وہ ذکر ہے، لیکن وہ ایک خاص شخص کو خاص نقطہ نظر سے خاص ضرورت کے تحت دیا گیا ہے۔ عمومی ذکر الہی سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہ تو ذکر تو ہے، یہ جو شخص کر رہا ہے، جس کو بتایا گیا، اس کو تو ذکر کا ثواب مل رہا ہے، اور اس کے اگر وہ ذکر اس نقطہ نظر سے کر رہا ہے تو اس کا نتائج بھی نکل رہا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ذکر سے مراد کسی بھی صورت میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تلاوت کلام ذکر ہے، درود شریف کی کثرت ذکر ہے، احادیث کا پڑھنا پڑھانا ذکر ہے، قرآن کی تفسیر تعلیم دینا دلانا ذکر ہے، قرآن کریم اور حدیث نبوی کو پڑھانے کے لیے درس کا اہتمام، اس سے پہلے کوئی عربی پڑھا رہا ہے یا کوئی اور ایسے کسی درس میں
مصروف ہے، جس کے نتیجے میں ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، حدیث سمجھ سکتے ہیں، شریعت اسلام سمجھ سکتے ہیں. یہ سب ذکر ہے بشرطے کہ اس کو ذکر کی نیت سے کیا جائے، کیونکہ یہ نیکی ہے، عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے ثواب نہیں دیتی، نتیجہ بھی نہیں دیتی. انسان حادثاتی طور پہ اللہ کے یہاں کھڑا ہو جائے، حضور کھڑا ہو جائے، ٹھوکر لگ کے سجدے میں چلا جائے، نہ یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوں، نہ یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو وہ سجدے میں آپ پورے دن پڑے رہے ہیں حادثاتی طور پہ، سجدہ تھوڑی ہوگا. کمر میں کب نکل آیا، انسان جھک گیا، رکوع تھوڑی کہلائے گا. رکوع تو اس وقت ہوگا جب شعوری طور پر انسان سوچے کہ میں اپنے رب کے حضور جھک رہا ہوں اور اس کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. تو یہ ذکر وسیع معنی میں یہاں مراد ہے، کسی خاص محدود معنی میں یہاں ذکر مراد نہیں ہے. کسی بھی صورت میں اللہ کو یاد کیا جائے. انسان کچھ بھی کر رہا ہے، انسان اپنے کاروبار میں، اپنے روز کے انٹری میں مصروف ہے اور ذہن میں اللہ کی یاد موجود ہے، تو یہ اس وقت ذکر کی حالت ہے، اور اس وقت اس کا جو کچھ عمل ہے وہ اس کے دنیا داری کے باوجود وہ اللہ کے ہاں ذکر شمار ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام نووی رحمۃ اللہ کے بارے میں ذرا مختصر کچھ بیان کر دیجیے. امام نووی کی مشہور کتابوں میں مشہور ان کی تو کافی کتابیں ہیں، تھوڑا سا حالات بھی یہاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ ایک منٹ، یہ اچھا ہو گیا. امام نووی کی جو سب سے مشہور کتاب ہے امام مسلم کی شرح ہے، اور اتنی بڑی شرح ہے وہ کہ عام طور پر مسلم شریف ہمارے پاس الگ سے موجود نہیں ہے، شرح کے ساتھ ہی ہے. یہ ان کا مقام ہے. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، یہ ذرا یہاں پہ نشانی رکھ دوں. امام نووی جو ہیں یہ ان کا تعلق دمشق سے ہے. 631 میں یہ نووی کوئی جگہ ہے جنوبی دمشق میں، وہاں پیدا ہوئے اور دمشق شہر میں یہ منتقل ہو گئے تھے 31 میں پیدا ہونے کے بعد. 18 سال کے بعد 49 میں، اور وہاں انہوں نے پھر قرآن کریم پڑھا، تفاسیر پڑھی، حدیث پڑھی، پھر اس کے مختلف موضوعات پہ. یہ مسلکاً شافعی تھے تو فقہ شافعی پہ انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد پھر اپنا کتابوں وغیرہ کی تحریر شروع کی. ان کی کتابوں میں روضۃ الطالبین کا ایک ذکر ملتا ہے، شرح مسلم کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. ایک ان کی کتاب بڑی مشہور ہے الاذکار کے نام سے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر کی مختلف صیغے مذکور ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. التبیان فی آداب حملۃ القرآن، یہ بھی یہاں موجود ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے جو آداب ہیں وہ انہوں نے بیان کیا. التبیان فی آداب حملۃ القرآن. نووی میں یہ انتقال ہوا ہے ان کا 676 ہجری میں، اور ان کی عمر مجموعی طور پہ جو تھی وہ تھی 45-50%. 45 سال. بڑے کام اللہ نے لے. ہاں نہیں، مطلب قبولیت کا عالم یہ ہے کہ ریاض الصالحین دنیا کے کسی جگہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، عرب میں کسی علاقے میں چلے جائیں، یعنی بیروت عام طور پہ کتابوں کے لیے مشہور ہے، لیکن عربی کتابیں وہاں نہیں ملتی. دنیا میں سب سے زیادہ، یہ بیروت کی پبلش ہے، نہیں یہ تو قاہرہ کی ہے، بیروت سب سے زیادہ کتابیں، یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی 99% یا 98% بیروت کی چھپی ہوئی ہیں جو عربی کتابیں ہیں یہاں پہ. اور بیروت میں کوئی کتابوں کے کوئی مطلب ایسا میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا، جیسے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں تو ایسے کوئی کتب مال ہوگا. ایسا کچھ نہیں. آپ تو گئے تھے. مسئلہ یہ کہ وہاں سے پبلش ہوتی ہیں اچھا، اور پبلش ہو کے دنیا میں پھیل جاتی ہیں، کنٹینر میں ڈائریکٹ بھرتے ہیں. تو وہ بیروت شہر میں ہے ہی نہیں. شہر سے کوئی 20 کلومیٹر، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 15 کلومیٹر، بڑے بڑے جیسے مل ایریاز ہوتے ہیں، انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں، تو وہیں پہ بڑے بڑے ان کے پریس لگے ہوئے ہیں، گودام بھرے ہوئے ہیں، وہیں سے کنٹینر بھرتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے.
تو وہاں میں نے دو بار کم از کم ٹیکسی ڈرائیورز کو کہا آتے جاتے کہ مجھے کوئی بک شاپ دکھاؤ. میرے ذہن میں تھا کچھ تو ہوگا جہاں اتنی کتاب چھپ رہی ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی دکان پہ 2 دفعہ ہمیں لے کے گئے جہاں پہ صرف قرآن شریف کے کچھ پنسورے اور پارے اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اور وہاں 1-2 کتابیں رکھی ہوئی تھی جن میں ایک ریاض الصالحین تھی. حدیث کی کوئی کتاب وہاں بخاری نہیں ملے گی, ترمذی نہیں ملی, ہمیں نسائی, مطلب حالے لینی بھی نہیں تھی, تو عام کتابیں ملتی ہیں ہر جگہ, وہاں سے کیوں اٹھا کے لائیں. لیکن اگر وہاں کہیں کچھ تھا تو ریاض الصالحین کے کئی ایڈیشن تھے. آج ہم شمار کریں کہ ریاض الصالحین کے کتنے ایڈیشن چھپے ہم نہیں کر سکتے, اتنی مقبول ترین کتاب. تو انشاءاللہ آئندہ اس کا درس جاری رہے گا. جزاک اللہ. حیثیت جو ہے مطلب زیادہ معتبر ہے ایز کمپیئر ٹو مطلب امام بخاری کے, تو اس میں